یہ ایف اے ٹی ایف کیا ہے؟ اگر دہشت گردی کے اندر امریکہ کی ریاستی دہشت گردی کہ دنیا کو اس نے کھنڈر بنا دیا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ ایک اس ظالم دنیا کی طرف سے چیزیں کی گئی ہیں کہ جو سب سے زیادہ خود دہشت گرد ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے، یہ وہ شکنجہ ہے جس کے ذریعے مسلم ممالک کو جکڑا جا رہا ہے۔ جی بالکل جکڑا جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا یہ کیبنٹ نے نہیں بنایا، یہ عالمی طاقتوں نے اس کا ڈرافٹ حکومت کو بھجوایا ہے اور انہوں نے کہتے پاس کرواؤ، کہیں ایسا تو نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کو مخالفت کرنی چاہیے، انہوں بھی تو مخالفت نہیں کی۔ یہ وہ مہاراجے ہیں جو وظیفے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جنہیں کہا گیا کہ جی تم اپنی حویلیوں کے اندر اور اپنے محلوں کے اندر جو عیاشیاں کرو، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، بس باقی آپ نے کمپنی کے بارے میں اور ہماری حکومت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ناظرین، حال ہی میں ایف اے ٹی ایف بل کا بہت غلغلہ ہے، جگہ جگہ پہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پاکستان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، کوئی گرے لسٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی بلیک لسٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی گرے لسٹ سے نکل کے واپس وائٹ لسٹ میں جانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ اس کے خلاف جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے آواز بھی اٹھائی تھی۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کو زحمت دی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایف اے ٹی ایف بل بڑا اس کا چرچا چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، تو عام آدمی تک بعض اوقات خاص باتیں نہیں پہنچ پاتی۔ وہ تحفظات کیا تھے کہ آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں گے؟ اچھا، میں تھوڑی سی بات ذرا یعنی اس پس منظر کے اندر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایف اے ٹی ایف کیا ہے۔ بہت ضروری ہے بات۔ اچھا دیکھیں نا، مطلب یہ ایک اس ظالم دنیا کی طرف سے چیزیں کی گئی ہیں کہ جو سب سے زیادہ خود دہشت گرد ہیں۔ یہ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، خود یہ دہشت گردی ہے۔ اب یہ نا کہ جی دہشت گردی میں اگر بھارت کی کشمیر پر دہشت گردی شامل نہیں ہے، اگر دہشت گردی کی فہرست کے اندر یہودیوں کی فلسطین میں وہ شامل نہیں ہے، اگر دہشت گردی کے اندر امریکہ کی ریاستی دہشت گردی کہ دنیا کو اس نے کھنڈر بنا دیا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، اگر دہشت گردی کی جو تعریف ہے اس میں جو کچھ برما میں مسلمانوں کے ساتھ روہنگیا اراکان ان کے ساتھ ہوا وہ شامل نہیں ہے، تو پھر یہ خود ایک بجائے خود ایک دہشت گردی ہے۔ یعنی ایک ہے گروہی دہشت گردی جسے وہ دہشت گردی کہتے ہیں، وہ جنگ آزادی کہتے ہیں، یعنی جو، لیکن ایک ریاستی دہشت گردی ہے۔ ریاستی دہشت گردی سرے سے کہیں کوئی جرم ہی نہیں ہے، وہی ریاستی دہشت گردی کرنے والے مل بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملک جو ہے، اس ملک کو اس لیے عبرت کا نشانہ بنایا جائے کہ یہ ملک جو ہے کشمیریوں کی حمایت کر رہا ہے یا فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس انداز پہ یہ جو ایک عالمی فنڈ کنٹرول کرنے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، میرے نزدیک یہ بجائے خود ایک دہشت گردی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، یہ وہ شکنجہ ہے جس کے ذریعے مسلم ممالک کو جکڑا جا رہا ہے۔ جی بالکل جکڑا جا رہا ہے۔ اب یہ نا کہ اس کے بعد ہوش تو ہمیں کرنی چاہیے نا۔ اب جو اس کے ممبر ممالک ہیں اس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ معاف کریں یہ جملہ کہنے پہ تو مٹی کے مادھو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم سے کیا چیزوں پر یس اور نو کروائی جا رہی ہے اور ہم بھی گنتی کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ نا کہ جی یہ اگر آپ اس انداز پہ دیکھیں تو مثلاً پاکستان کو کس لیے یعنی گھیرا جا رہا ہے، گھیراؤ کیا جا رہا ہے پاکستان کا کہ کشمیر کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کی ریاستی موقف ابھی تک فلسطین کے بارے میں ٹھیک ہے، اور اسی طرح عوام کا تو موقف ہمیشہ بڑا ٹھیک رہا ہے۔ تو ایک گھیراؤ ہے یعنی یہ اس کا۔ اب یہ کہ اس سارے معاملے میں جو کچھ ابھی اپنے سینیٹر مشتاق صاحب کا بھی مطلب اس میں کئی چیزیں تو پروسیجرل تھیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہ امینڈمنٹ کو آپ نے آنے دیا، نہ امینڈمنٹ پہ بات کرنے دی، نہ امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے کی بات کی گئی۔ آپ نے اپنی ایک جو ایک قوت تھی اس کی بنیاد پر ہر چیز کو بلڈوز کر کے تو اس کو کیا۔ ایک تو اختلاف یہ تھا، دوسرا اس کے اندر جو منی لانڈرنگ کے بھی کیس تھے
ان منی لانڈرنگ کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جن پر ترامیم کی ضرورت ہے، اور اس پر یوں ہوتا ہے کہ جی آپ یعنی کوئی چیزیں جو امت کی اجتماعی اصلاح کے لیے یا غریب علاقوں کی مدد کے لیے ہیں، وہ چیزیں بھی پھر اس کی آ جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ FATF کا بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، یہ کیبنٹ نے نہیں بنایا، یہ عالمی طاقتوں نے اس کا ڈرافٹ حکومت کو بھجوایا ہے، انہوں نے کہتے پاس کرواؤ، کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یوں ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ سارا پروسیس آپ دیکھ لیں، یعنی جن کو مخالفت کرنی چاہیے انہوں بھی تو مخالفت نہیں کی۔ اپوزیشن کا کام ہے یعنی چیزوں میں امینڈمنٹ دینا، مخالفت کرنا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ عالمی سطح پہ ایک تھا کہ یہ ہر صورت پاس ہونا ہے، اس کو آپ نے کر کے دینا ہے۔ اب اس میں جو ایک وقف کا تھا، یعنی جس پہ ہمیں وہی بات بالکل، تو وہ بھی یہ ہے کہ کوئی بالکل ایک عالمی ایجنڈے چل رہے ہیں نا جی، کہ مساجد کنٹرول ہوں، مدارس کنٹرول ہوں، ان کو جو ہے وہ کہیں پر ذرا سی بھی سوچ و بچار کرنے کا اور امت کے بارے میں سوچنے کا ان کو موقع نہ دیا جائے، تو وہ اس طرح کے ایجنڈے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم، اس کے نام کے اوپر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو تعلیم، دینی تعلیم ہے، اس کو ان اداروں میں جو عصری تعلیم کے ہیں ان تک پہنچانے کے بجائے جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں ان پر ایک کنٹرول پا لیا جائے۔ تو یہ کئی قسم کے عالمی ایجنڈے چل رہے ہیں جس میں ہم اعلی کار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جس ساورینٹی کی ہم بات کرتے ہیں، جس قومی حمیت و خودداری کی ہم بات کرتے ہیں، یہ صرف کھوکھلے الفاظ ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں نا جی، یہ حمیت، غیرت، ساورینٹی، یہ کوئی لفظوں کے گلدستے نہیں ہیں کہ جن کو آپ سجا لیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو عمل کا نام ہے۔ اگر آپ اپنی پالیسی خود نہیں بنا سکتے، آپ کی فسکل پالیسی اپنی نہیں ہے، آپ کی ایجوکیشن پالیسی اپنی نہیں ہے، آپ کو بنی بنائی چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، یہاں پر آ کر ابھی جو یکساں نظام تعلیم کا اس پہ ایک ادارہ GTZ، وہ پہلے مشرف کے دور کے اندر بھی وہی کر رہے تھے، اب انہی کا بنایا ہوا وہ پھر آگے چل رہا ہے۔ تو گویا کہ پالیسیاں تک بنی بنائی ہمیں ملتی ہیں، جہاں پر آپ کشکول لے کے پھریں، جہاں پر آپ جو ہے وہ قرضے لینے آپ کے لیے ضروری بن جائیں، جہاں پر آپ اپنے عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، جہاں آپ خود انحصاری کا راستہ اختیار نہ کرنا چاہیں، تو وہاں پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ گداگروں کے پاس پھر اپنی کوئی چائس نہیں ہوتی، پھر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو جہاں پہ رکھا جائے اور جو کچھ ان کو کہا جائے وہ اس پر عمل کریں۔ یہ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا وائسرائے ہوتا تھا نا، ہمارے جو حکمران ہیں یہ وائسرائے ہیں ورلڈ بینک کے اور IMF کے، ان طاقتوں کے بطور وائسرائے، یہ پاکستان کے مفادات کے نہیں، ان اداروں کے مفادات کے نگران ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ وائسرائے اس سے بھی زیادہ یہ مہاراجے ہیں، جو اس وائسرائے تو پھر اپنی وہ آ کے منواتے تھے، وہ تو مطلب یہ ہے نا کہ جی اختیار رکھتے تھے، حکومت کا وہ اس حد تک تو اختیار رکھتے تھے۔ یہ مہاراجے ہیں کہ جنہیں کہا گیا کہ جی تم اپنی حویلیوں کے اندر اور اپنے محلوں کے اندر جو عیاشیاں کرو، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، بس باقی آپ نے کمپنی کے بارے میں اور ہماری حکومت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ وہ مہاراجے ہیں جو وظیفے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف یہ ہے کہ جی یہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے کھاتے چلتے رہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ پوچھے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پالیسیاں کیا بن رہی ہیں، ہم گھراؤ میں کس طرح سے آ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ایک ساورنٹی ہے، جو ایک آزادی ہے، جو ایک خود مختاری ہے، وہ نہیں ہے موجود۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی خطرناک جو ہے خبر سننے کو مل رہی ہے کہ اس قانون کے ذریعے مساجد میں آنے والے پروگرامز کو، نماز جمعہ کے خطبات کو، ان تمام چیزوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ پھر وہ مدارس، وہ مساجد جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، انہیں ریگولرائز نہیں کیا گیا، انہیں حکومتی تحویل میں لے لیا جائے گا، پھر حکومت اس کے ذریعے جو چاہے گی، جو نظریہ چاہے گی وہ پروموٹ کرے گی۔ یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے نا جی کہ جو چلنی نہیں ہے آخر کار، لیکن عزائم یہی ہیں۔ چلنی اس لیے نہیں ہے کہ مساجد
کوئی حکومتی وظیفوں پہ نہیں چل رہے، یہ امت نے قائم کیا ہے، صدیوں سے قائم ہے مسائل۔ لیکن سعودیہ میں بھی ایسے ہی ہو گیا، ترکی میں بھی ہو گیا تھا ایسا۔ یہ مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں عزائم ہیں، لیکن یہ کہ کیا یہاں عزائم یہ چل سکیں گے؟ مطلب یہ ہے نا کہ کسی مسجد کے قریب تو کوئی آ کے دیکھے، یہ ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کرنا ہے۔ باقی اہل منبر و محراب کو ہوش کرنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کے اوقاف اور اس طرح کی کہ بل پاس کر کے، یعنی شکنجے جو جکڑے جا رہے ہیں، ان شکنجوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے کہ خطبہ بھی وہ لکھ کے بھیجیں اور لکھ کے پڑھا جائے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے راستے کے اندر ابھی رکاوٹ بننے اور مزاحم ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن عزائم ان کے یہی ہیں۔ اچھا، اب دشمن کیا کرتا ہے کہ بیک وقت کئی جگہ سے حملہ کرتا ہے، مطلب فرنٹ پہ وہ یہ دکھا رہا ہے اور پیچھے سے نقب لگا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اصول یہی ہوتا ہے نا جنگ کا۔ اب اس میں بھی مساجد پہ کنٹرول کرنے کے لیے اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو عوام کو مساجد سے اور دینی طبقے سے متنفر کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک مہم چلتی ہے، کمپین چلتی ہے، اور اس وقت ملک جس فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے وہ بھی تو آخر میں اسی طرف لے گی کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھی اس سے منبر سے، اس امام بارگاہ سے گالیاں دی گئیں، اس منبر سے فلانا کیا گیا، اس مسجد سے یہ کیا گیا، اس کی وجہ سے ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، تو واقعی گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے کہ خطبہ لکھا ہوا آئے جس میں ایک دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑا جائے۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت کی آگ اسی مقصد کے تحت بھڑکائی جا رہی ہے۔ بالکل ایسی ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، سی آئی اے کے ایک سابقہ ڈائریکٹر کا مطلب ان کے چیف کا، کہ جس میں اس نے یہ انالیسز کر کے کہ ہم کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے، جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کو لڑوایا جائے۔ انڈیا کے ایک ڈپٹی انٹیلیجنس چیف ہیں سابقہ ایم کے تھر، اس کی کتاب ہے مشن ٹو پاکستان۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہی بیان کیا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی کیا جائے، اور پھر ہم نے مولوی تیار کیے، اور وہ ہندوؤں میں یعنی ان کو مولوی بنایا، مولوی مہم خان، اور نام تک بھی اس نے جس طرح لارنس آف عربیہ تیار کیا گیا تھا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک پیدا ہو، یہ مولوی تھے جی ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، یہ قادیانی یہی استعمال کرتے ہیں نا، وہ جی ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو خود کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو استعمار کا، یہ سامراج کا ایک ہتھیار ہے، علماء کو اسے ناکام بنانا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ناموس صحابہ کا بھی تحفظ ہو، ناموس اہل بیت کا بھی تحفظ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات امت کے لیے سب سے بلند ترین مقام بعد از خدا ہے، اس لیے یہ بات تو ہے کہ اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہ ہو، لیکن اس کے نام پر اگر لڑانے کی کوشش ہو تو اس کو بھی پھانپنا چاہیے کہ ہم اس شکنجے کے اندر نہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک خاص طبقہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ وہ متشدد ہوا ہے، جبکہ اکثریت جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ یہ برداشت کب تک چلے گی؟ ایک لمٹ ہے نا۔ حکومتی عہدیدار وہ فرقہ وارانہ فساد کروا کے ملک سے بھاگنے لگ گئے، یعنی انہیں جو ایجنڈا دیا تھا، جو ٹاسک دیا گیا تھا، وہ ٹاسک انہوں نے پورا کیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ لیکن یہ بھی کام ہے اہل علم کا، علماء کرام کا، کہ اس بارے میں بالکل اکٹھے ہوں اور حکومت پر دباؤ سارا حکومت پہ ڈالیں، اور یہ کہ یہ حکومت کا کام تھا، یہ کس طرح سے آدمی باہر چلا گیا، کون اس کو بھیجنے والا ہے، وہ خود حکومت تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ نوٹس لینا چاہیے، اسے یوں ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بالکل، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹ شام میں، عراق میں بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ہر طرح سے بیدار رہیں، مستعد رہیں، متحد رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ FATF بل میں ان مدارس کو، مساجد کو، نصاب تعلیم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ زائنسٹ ایجنڈے کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو پلاننگ ہے، آپ کی جماعت کس حد تک سٹینڈ لے گی اس کے خلاف؟ ہم ہر حد تک لیں گے جی۔ ہم تو مطلب یہ ہے نا کہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، سڑکوں پہ، ہر جگہ یہ جنگ لڑیں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے
کہ جی ان چیزوں پہ حکومت کو معاف کر دیا جائے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں, یہ ہماری بنیاد ہے. ہم اگر جو بات کریں گے وہ آئینی ہوگی, حکومت جو بات کر رہی ہے وہ غیر آئینی ہے. وہ آئین بدل دیں گے نا. تو آئین کیسے بدل سکتے ہیں؟ آئین بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ اس کا بھی تحفظ کیا جائے گا. اس آئین کے پیچھے ایک پوری جدوجہد ہے. اس لیے یہ بات جو ہے یہ ممکن نہیں ہے, لیکن لڑائی ہے. ایک آدمی آئے گا, وہ آئین کو معطل کر دے گا, اس کے بعد تمام چیزیں ایک طرف رہ جائیں گی اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک فیصلہ کر دیا جائے گا. آپ میری بات سمجھ گئے ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. یہ اسی میں ہوا ہے, لیکن اب یہ نہیں ہو سکے گا. ایک اجتماعی شعور اتنا بلند ہو گیا ہے نا کہ اب اس طرح کے شب خون مارنے اور اس طرح کی اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم کہیں کہ جی بس یہ نہیں ہوگا, ہم بس بیٹھے رہیں اور جو کر لے اس کا بھی بھلا, جو نہ کرے اس کا بھی بھلا, اس طرح کے رویے سے نہیں ہوگا. ہمیں اپنی پہرا دینا پڑے گا. اگر آپ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے مقدمے ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو. اگر یہ ہوں گے تو مطلب اور آپ کے تو سینئرز کے خلاف بھی ہو چکے ہیں. نہیں, یہ ہوں گے تو ہم مطلب اس تاریخ سے گزرے ہوئے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ تاریخ دہرائی جائے گی؟ کوئی عرض نہیں ہے. آپ اپنی گردن اس بندے کے لیے پیش کریں گے؟ ہم یہ جدوجہد کریں گے جی, اور اس کی جو قیمت ہے, ویسے آزمائش سے بچنا چاہیے, لیکن آزمائش سے بچنا چاہیے. اگر قیمت آپ کی جان ہے, آپ کی ناموس ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دریغ نہیں کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, FATF بل, اس کے مضمرات, یہ پاکستان تک کیسے پہنچا, کس طریقے سے نافذ کیا گیا, اسے نافذ کرنے کے لیے کون کون سے چور دروازے بنائے گئے, کہاں کہاں سے نقب لگائی گئی, اس بارے میں مختصر گفتگو آپ نے سنی. ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. ان کا عزم, ان کی جماعت کا عزم آپ کے سامنے آیا کہ اس بل میں موجود ہر غیر اسلامی شک کو, ہر اس شک کو جس کے ذریعے مدارس کو, مساجد کو صہیونی قبضے میں دینے کی کوشش کی جائے گی, اس کی راہ میں یہ لوگ رکاوٹ بنیں گے. اور FATF بل ہے کیا, یہ کیسا شکنجہ ہے جس کے ذریعے کمزور اور مسلمان ممالک کو جکڑا جا رہا ہے, اس کے بارے میں ان کی رائے سنی آپ نے. اب آپ اپنے آپ کو آگاہ رکھیے, بیدار رکھیے. اس پہرا دینے والوں میں صرف میں اور ڈاکٹر صاحب نہیں, آپ کو بھی ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.